کہ اللہ نے ان کے درود کو قبول فرمایا. بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں روضے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوتی ہے اور سلام عرض کرتے ہیں اور روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ملتا ہے خواب کے اندر. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ بات اس لیے ظاہر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی شوق آئے. آج ہمارا نفس کیا بولتا ہے؟ شاید میں سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں، شاید میں سب سے زیادہ عبادت کر رہا ہوں. نہیں، سب سے زیادہ عبادت کرنے کا سوچنا ہی نہیں. جتنا ہوا توفیق الہی سے کرنا ہے، کرتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دل کا درد پسند ہے. بہرحال تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان رمضان میں، اس لاک ڈاؤن میں درود پاک کی برکت سے ایسی ایسی جو ہے بشارتیں ساتھیوں کو دکھا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے. ابھی 10 دن ہمارے پاس باقی ہے. بہت کر سکتے ہیں 10 دن میں، بہت کر سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی رمضان کا 20 دن گزر چکے ہیں، لمبا وقت نکل چکا ہے، تھوڑے وقت میں کیا ہو سکتا ہے. نہیں، زندگی بدلنے کے لیے 1 سیکنڈ کافی ہے. بس اللہ ہمیں پسند کر لے، اس کی دیری ہے. اللہ ہمیں پسند کر لے، اس کی دیری ہے. اللہ اگر پسند کر لیا نا، 1 سیکنڈ میں ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی. اللہ کب پسند کریں گے؟ ہم تڑپ دکھائیں اللہ کو، تڑپ دکھائیں، طلب دکھائیں، فکر دکھائیں. اللہ کو طلب دکھانا چاہیے، اللہ کو طلب دکھائیں. اور اس 10 دن کے اندر اگر ہم عہد کریں، ارادہ کریں، مضبوط ارادہ کریں، نہیں اب سے ایسا ہونے والا نہیں ہے. اب تک جو ہوا ہوا، نمازوں میں سستی، اعمال میں سستی، ذکر میں سستی، تلاوت میں سستی، بلکہ رمضان سے آج تک تو بعض کچھ نہیں کر سکے. نہیں، اب سے ایسا ہونے والا نہیں ہے. اسی وقت سے ابھی جو بات ہو رہی ہے تاخیرات میں، اسی وقت سے میں اپنے آپ کو بدلوں گا. یہ پکا ارادہ کرنا چاہیے آدمی کو. کیا بدلنا ہے؟ ٹوپی بدلنا ہے کیا؟ ٹوپی تو ہے، بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ جھبا بدلنا ہے؟ نہیں. کیا تسبیح بدلنا ہے؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے بدلاؤ. بدلاؤ کیا ہے؟ اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اپنی سوچ، اپنا ارادہ بدلنا ہے. ہماری سوچ، ہمارے ارادے کچھ اور تھے، دنیا کی طرف تھے. نہیں، اب ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر ارادہ، ہماری ہر حرکت آخرت کو سامنے رکھ کر ہوگی انشاءاللہ. آخرت کو اصل رکھ. آخرت اصل ہے، آخرت اصل ہے. اصل زندگی آخرت ہے. دمشق میں ایک واقعہ کل آیا تھا، میں بھی شیئر کیا ساتھیوں کو. زندگی کیسے بدلتی ہے؟ اللہ جب بدلانے پر آتے ہیں، جو اللہ پسند کرتے ہیں کسی بندے کو، بہانے دکھاتے ہیں اللہ. ملک شام، سیریا کے اندر ایک گاؤں ہے دمشق، جس کو انگریزی میں ڈمسکس بولتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترنے والے ہیں. وہ گاؤں ہے، شہر ہے دمشق. وہاں ایک قبرستان ہے، مشہور قبرستان ہے دنیا کا. اس قبرستان میں بڑے بڑے تابعین، اولیاء اللہ وہاں دفن ہیں. بہت مشہور قبرستان ہے دمشق کا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آج سے تقریباً 150 سال پہلے کا کچھ واقعہ ہے، کہ وہاں کے قبرستان میں قبر کھودنے والا ایک آدمی طے تھا. جیسے ہمارے انگول میں بھی قبر کھودنے کے لیے ایک آدمی طے ہوتا ہے، تو وہاں بھی ایک مسلمان آدمی قبر کھودنے، اس کو گور کن بولتے، قبر کھودنے والا. وہ طے تھا ایک آدمی، اس کی ذمہ داری تھی وہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جنازہ آیا، اور جنازے کے ساتھ لوگ زیادہ نہیں ہیں. ایک عورت ہے، چند آدمیوں کے ساتھ جنازے کو لے کر آئی، 2-3 آدمیوں کے ساتھ، اور گورکن سے بولی کہ قبر کھودو. اچھا، پہلے آ کر اطلاع دے کر گئی کہ قبر کھودو
شام کو ایک جنازہ آنے والا ہے. تو شام کو جو جنازہ آیا تو بس وہ عورت ساتھ میں تھی اور 2-3 آدمی اٹھائے ہوئے تھے بس. تو واقعہ یہ ہوا کہ قبر میں اتارنے کے لیے مردے کو کوئی نہیں تھا، صرف عورت ساتھ میں تھی میت کے. وہی قبر کھودنے والا خود اترا قبر کے اندر میت کو اتارنے کے لیے خود اترا. اور جب میت کو اتار رہا تھا قبر میں، جب اتار چکا تو اوپر کون تھے؟ ایک عورت تھی، ساتھ میں 2 آدمی جو کرائے پر آئے تھے شاید میت کو اٹھا کر لانے کے لیے. تو قبر کے اندر ایک منظر ابھی اتار رہا ہے، قبر میں میت کو ایک منظر دیکھ رہا ہے، وہ ایک غیبی منظر دیکھ رہا ہے. قبر کھودنے والا میت کو اتارنے کے بعد یہ غیبی اتارنے کے بعد جب اس پر مٹی وغیرہ شاید ڈال دیے، کیا ہے کہ لوگ آزو بازو میں 4-5 آدمی کھڑے ہیں، عورت کھڑی ہوئی ہے، لیکن تنہا وہ قبر کھودنے والا غیبی منظر دیکھ رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے کہ 2 شخص گھوڑے پر آتے ہیں اور اس نعش کو اٹھا کر لے کر چلے جاتے ہیں. یہ منظر دیکھنا تھا. وہ قبر کھودنے والا بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگ پانی چھینٹے مار کے اٹھائے اسے. کیا ہوا بھائی؟ وہ اپنا واقعہ سنایا تو لوگ بولے تھوڑا یہ پاگل ہو گیا ہے، تھوڑا یہ ایسے ہی ہوتا ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے. اللہ کا غیب ہوتا ہے. اللہ جس کو دکھاتے ہیں اسی کو دکھاتے ہیں. جو دوسرے کو بولتا ہے نا کہ میں نے اس طرح دیکھا، اللہ اس کے دماغ کو بند کر دیتے، وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ بولتا ہے کہ ان پاگل قسم کی باتیں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ چھپاتے ہیں اپنے غیب کو. بہرحال تو لوگ بولے شاید اس کا دماغ خراب ہوا، پتہ نہیں کیا کیا بہکی باتیں کر رہا، بول کے چلے گئے. پھر چند دنوں کے بعد وہ عورت پھر آئی، آ کر بولی آج ایک میت آنے والا ہے، آج بھی قبر کھودو. اب وہ ٹھیک ہے، وہ آدمی قبر کھودا، تیاری کیا، شام میں جو ہے جنازہ لے کر آئے. پھر وہی منظر قبر میں اتار دیا. اتارنے کے بعد دیکھ رہا ہے یہ گھوڑے پر 2 آدمی آ رہے ہیں اور اس کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں میت کو. اب یہ بے ہوش نہیں ہوا کیونکہ پہلی بار دیکھ چکا تھا نا، یہ دوسری بار دیکھ رہا ہے. اب تو بے ہوش نہیں ہوا یہ آدمی. اب کیا کیا؟ اس عورت کا پیچھا کیا. یہ عورت کون ہے، کہاں سے آتی ہے، پہلے بھی میت لے کر آئی، اب بھی میت لے کر آئی. اور یہ غیبی منظر کیا ہے کہ 2 آدمی گھوڑے پہ آتے ہیں، میت لے کر چلے جاتے ہیں. تو فالو کیا اس عورت کو. اس عورت نے بھانپ لیا، بھائی تم میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ واقعہ سناؤ، اصل بات کیا ہے، پہلے بھی تم میت لے کر آئے، پھر آج بھی میت لے کر آئے. تو اس عورت نے کہا نہیں چھوڑو، میرے غم کو میرے ہی دل میں رہنے دو، میرے غم کو میرے ہی دل میں رہنے دو، مت پوچھو. اس نے کہا نہیں میں ایک منظر دیکھا اس لیے پوچھ رہا ہوں. کیا منظر دیکھے؟ اس طرح میں نے دیکھا کہ جب پہلی میت آئی تھی تب بھی گھوڑے پر غیب میں 2 آدمی آ کر وہ لاش کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور آج جو دوسری میت آئی اس کو بھی یہی ایسا ہی ہوا ہے. کیا ماجرا ہے آخر میں کیا ماجرا، کیا بات ہے، اصل واقعہ کیا ہے، تم کون ہو، یہ دونوں میتیں کون ہیں، پھر کیا رشتہ ہے اور کیا معاملہ ہے. اب اس عورت نے اصل واقعہ سنایا. بات یہ ہے کہ پہلے جو میت لائی تھی وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا. وہ علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گیا ہوا تھا، علم کے راستے میں تھا، طالب علم تھا، وہ علم حاصل کر رہا تھا. اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا وہ. تو میرا کوئی نہیں تو میں لا کر اس کو دفن کرا دیا میں نے. پھر دوسرا کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا دوسرا جو ہے وہ میرا بڑا بیٹا ہے، وہ میرا شوہر نہیں ہے. میرے چھوٹے بیٹے کو پڑھانے کے لیے بڑا بیٹا خرچ اٹھاتا تھا، اس کا دین کا علم پڑھانے کے لیے خرچ اٹھاتا تھا. تو گورکن قبر کھودنے والے نے کہا اچھا یہ ہے اصل معاملہ کہ اللہ کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو بھیج کر اس لاش کو قبر سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اور علم حاصل کرنے والا تو وہ ہے، اس کا جو خرچ اٹھانے والا، اس کا جو بھائی ہے
اس کی بھی یہی فضیلت ہے جو علم حاصل کرنے والے کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد سے وہ قبر کھودنے والے کے دل میں ارادہ ہوا، وہ 40-50 سال کا بڑا آدمی تھا قبر کھودنے والا، ارادہ ہوا کہ میں بھی علم حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ حالانکہ بڑی عمر کا ہو گیا تھا، اس وقت بڑے بڑے علماء کے پاس گیا اور اپنی خواہش ظاہر کیا۔ لوگوں نے سمجھا بھائی تو بڑا آدمی ہو چکا ہے تو کیا علم حاصل کرے گا، چھوڑ۔ اس نے کہا نہیں نہیں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، بس اسی میں زندگی گزارنا ہے، میں قبر نہیں کھودوں گا۔ اور اس کی شوق کو دیکھ کر سب لوگوں نے، علماء نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تجھے پڑھنے کا شوق ہے، حالانکہ تیری عمر پڑھنے کی نہیں ہے، چل اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کر دے، بول کے اب علم حاصل کرنا شروع کیا وہ بندہ۔ اور حدیث کا علم حاصل کرتے 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 اپنے زمانے کا بڑا ایک محدث بن گیا۔ نام بھی آیا تھا، نام ذہن میں نہیں مجھے، آج بھی ان کا نام کتابوں میں ہے، بہت بڑے محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ بہر کیا تھے وہ؟ قبر کھودنے والے۔ اب کیا ہو گئے؟ محدث ہو گئے، علم حدیث کے عالم بن گئے۔ آج ان کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء ہیں۔ پہلی واقعہ یہ ہے، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، علم حاصل کر۔ تو یہاں پر دیکھو زندگی کیسے بدلی، قبر کھودنے والے کی زندگی۔ اللہ نے اس قبر کھودنے والے کو اپنا بنانا چاہا، اپنا بنانا چاہا۔ اللہ نے اس کے سامنے ایک واقعہ دکھایا۔ تو محترم بھائیوں، ہماری بھی یہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی طلب دکھائیں، اپنی فکر دکھائیں، تڑپ دکھائیں۔ اب تک جو 20 روزے گزر کے چھوڑ دو، جو ہوا ہوا، کمی بیشی ہوئی ہمارے سے۔ آج سے ارادہ کرو، آج سے ایک سسٹم بناؤ، یا تو ضرورت کے مطابق جتنا نیند لینا ہے نیند لیں گے، سو جائیں گے۔ جتنا ہم جاگیں گے نا، ایک سیکنڈ بھی بیکار نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ یا تو ہماری زبان پر درود چل رہا ہوگا، یا استغفار چل رہا ہوگا، یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، یا دعائیں ہو رہی ہوں گی، یا توبہ کا عمل ہو رہا ہوگا، یا نہیں تو کم از کم خاموش اور دل سے اللہ کی یاد ہو رہی ہوگی۔ یہ ہماری حالت ہونی چاہیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پر سنایا تھا ارشاد الملوک کے اندر، کہ شب برات یعنی رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے، شب برات سے لے کر عید الفطر تک 40 پر 5 راتیں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ سوتے نہیں تھے، سوتے ہی نہیں تھے۔ اب ہمیں بھی اللہ کو دکھانا ہے تاکہ اللہ ہمیں چن لے، ہمیں پسند کر لے۔ یہ اچھا موقع ہے رمضان کا، آخر عشرے کا۔ اس عشرے میں ہم لوگ ہر سال اللہ والوں کی خدمت میں جاتے تھے، مشائخ کے پاس، خانقاہوں میں۔ اب وہ موقع نہیں ہے۔ اچھا، مردوں کے لیے اعتکاف گھر میں نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، اور مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے ایک آدمی کے علاوہ، اگر اجازت مل جائے کیا کرنا؟ اعتکاف تو نہیں ہوتا گھروں میں مردوں کو، گھروں میں عورتوں کے لیے اعتکاف ہے۔ البتہ ایک کام کرنا، بولتے نا دعا میں دعا میں رو رو کر مانگو، رونا نہیں آئے تو رونے کی شکل بناؤ۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو، مرد حضرات کو، اعتکاف کا موقع تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اعتکاف میں جا کر مشائخ کے پاس، خانقاہوں میں جس طرح ہمارا ٹائم ٹیبل گزرتا تھا اس طرح ٹائم ٹیبل بنا کے گھر میں گزارو بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ آخر عشرہ ہے۔ اب یہاں زیادہ بڑے بڑے بیان، بڑے بڑے قصے بولنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ وہ تو یوٹیوب میں ماشاءاللہ پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے بیانات، واقعات۔ ان بیانوں سے، واقعات سے بڑھ کر ہے اپنے دل کو، زندگی کو بدلنے کا ارادہ اور عہد، یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ اس کے بغیر بدلاؤ آنے کا نہیں ہے۔ ہم نہیں بدلیں گے نا، کل ہماری اولادیں پچھتائیں گی۔ ہم نہیں بدلیں گے، ہماری اولاد پریشان ہو جائے گی۔ بدلنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارا بدلنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے اولاد کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو آج کی رات میں ایک تو ہماری اجتماعی دعا ہوگی انشاءاللہ، لیکن تنہائی میں جانماز بچھانا، اللہ کے سامنے آج بچھانا ہے، لائٹ بند کر کے کمرے میں مانگنا اللہ کے سامنے، بالکل یہ تصور کر کے کہ میرے سامنے اللہ ہے، میں اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوں۔
رونا نہ آئے تو رونے جیسا چہرہ بنا کے خوب مانگنا. دعا نہیں آئے تو لا لا کے مانگنا ہے دعا. سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر دے. اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل کے بعد استغفار فرماتے تھے, خاص کر نماز کے بعد. نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ فرماتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اے اللہ, میں جیسی نماز پڑھنا ویسے نہیں پڑھ سکا, مجھے معاف فرما دے, میں معافی چاہتا ہوں. اللہ سے معافی چاہنے سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں. اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آ رہا ہے, سمپل ہے, بہت آسان ہے. اسی دعا کو پکڑ لو. اللہم انک عفو, اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بندے آپس میں معاف کرنا تجھے اچھا پسند ہے. فاعف عنی, پھر تو بھی معاف کر دے اللہ. یہ دعا پڑھ کے ایک بار پڑھو. دعا میں مانگتے ہوئے ایک بار دعا پڑھو, ایک کیفیت کے ساتھ, اس کا ترجمہ خلاصہ ذہن میں لاتے ہوئے 2 بار پڑھو, 3 بار پڑھو. جب تک رونا نہیں آتا پڑھتے رہنا ہمارا کام ہے. ایک ارادہ کر کے بیٹھو جانماز پہ, اللہ ایسا رونا نصیب عطا فرماتے, شاید زندگی میں ہم ایسا نہیں رو کر رہتے. آج دیں گے اللہ. چاہے 10 منٹ ہو جائے, آدھا گھنٹہ ہو جائے, گھنٹہ ہو جائے, 2 گھنٹے ہو جائے, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مرتے تو نہیں, اتنا جان تو نکل جاتی نہیں. اگر جان نکل بھی گئی نا, بہت خوش نصیب ہے. اللہ سے معافی چاہتے چاہتے جان نکل گئی. یہ واقعات ہمیں بڑے بڑے اللہ والوں کے بارے میں سنتے ہیں. بہرحال تو جب تک رونا نہ آئے بس یہ کہتے رہنا, اے اللہ مجھے معاف کر دے. اگر عربی نہیں آتی اردو میں بولتے رہو, بس صرف اردو میں, کوئی دوسرا جملہ بولنا ہی نہیں ہے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. بار 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 بار, 1 بار 2 بار 10 بار 20 بار 100 بار 50 200 500 1000. اب 1 گھنٹہ بولو, 2 گھنٹے بولو, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے ایک ہی جملہ دہراتے رہو دہراتے رہو دہراتے رہو. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسا جوش میں آتی, اللہ ہمارے گناہوں کے سب معاف کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل پر رحمتیں برساتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل کے چھوڑ دیتے. آج رات بدلانا ہے, زندگیوں کو بدلنا ہے, اللہ سے فیصلہ کرانا ہے. آج رات میں بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, بہت سو گئے زندگی میں, بہت سو گئے, سستی بہت ہو گئی ہماری, بہت سو گئے زندگی میں, بہت سو گئے. آج ایک رات کیا ہوتا؟ ٹھیک ہے سر درد ہوتا, طبیعت تھک جاتی, پرواہ نہیں, کوئی بات نہیں, زندگی بھر آرام کرتے رہا. آج ایک رات تھک گئی تو کیا ہوا؟ آج رات میں ایک دعا پکڑ لو, صرف ایک ہی جملہ, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اب دل میں بات آتی ہے 20-30 بار وہ دعا بولے تو کیا ہے حضرت؟ اللہ معاف کر دال کو کہتے نا, پھر وہ بولنے کے کو ہمارے پاس کوئی گارنٹی تو نہیں ہے نا اللہ معاف کرے بول کر. کوئی پروف مل گیا کیا؟ کوئی دلیل آ گئی کیا اللہ کی طرف سے کہ میں نے معاف کر دیا؟ نہیں ہوا. جب تک اللہ کی طرف سے ہمیں پروانہ نہیں ملا, ہمیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملا کہ معاف کر دیا, تو ہمیں کیسے بول سکتے کہ بار بار کیوں یہ دعا کرنا؟ نہیں, یہی دعا کرنا ہے, یہی دعا کرنا ہے. اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے, اللہ معاف فرما دیجئے. بولتے رہو. دیکھو کیسی کیفیت اللہ بناتے ہیں, چیخیں نکلیں گی انشاءاللہ. ایک رات اگر ایسی ہماری گزر گئی نا, اللہ ہماری زندگیوں کو بدلیں گے. تو آج کی رات میں بڑا خاص عمل, لوگ ساتھیاں پوچھتے رہتے نا کوئی خاص عمل ہے تو بولو حضرت. آج کی رات میں خاص عمل تو نہیں ہے, خاص دعا ہے. وہی دعا وہی خاص عمل ہے, دعا ہی خاص عمل ہے. تو آج رات اسپیشل سٹائل سے دعا کرنا ہے. کیا ہے؟ آج تک زندگی میں اللہ سے دنیا مانگتے رہے, برکتیں اور نعمتیں, روزی, بچوں کی زندگیوں کی کامیابی, شادیوں کے مسئلے, قرضوں کے مسئلے, سب مانگتے رہے. ٹھیک ہے بھائی, مانگتے رہے, آئندہ ہی مانگیں گے اگر زندگی رہی تو. لیکن آج کی رات میں صرف معافی مانگیں گے. ایک مرتبہ آپ آج کی رات میں گھنٹہ کم از کم, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اس تصور کے ساتھ بولتے رہو. ابھی مجھے وہاں سے جواب آنا ہے, ابھی آیا نہیں نا جواب. آج تک معافی چاہتے چلنا ہے, جواب آج تک
معافی چاہتے ہی رہنا ہے. آج کی رات میں ایک بار ایسا عمل کرو انشاءاللہ. 1 گھنٹہ مانگو اللہ سے, تنہائی میں بیٹھو, تنہائی میں بیٹھو. مرد بھی, عورتیں بھی, ہر ایک بھی پڑھ سکتے. دیکھو اس میں عورتوں کو نماز نہیں ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سب جو ہے دعا کر سکتے, سب اللہ کے سامنے خوب مانگو. تو معافی چاہنا ہے آج, پہلے اپنے بارے میں. ہم لوگ امت کے لیے معافی چاہتے ہیں, ہم امت کے لیے معافی چاہنا چاہیے. پہلے ہمارا ہی مسئلہ سیدھا نہیں ہوا ہے تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے. ایک ایک چیز کو سوچو کہ میرے اوپر ذمہ داری تھی میرے اولاد کو دیندار بنانا, میں نے نہیں بنایا, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. میرے اوپر ذمہ داری تھی میری بیوی کو دین کی طرف رہبری کرنا, میں نے بیوی سے خدمت تو لی لیکن صحیح رہبری نہیں کی, میرے سے غلطی ہوئی, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اور میرے اوپر 5 وقت کی نماز فرض تھی, کوتاہی ہوئی, اے اللہ مجھے معاف فرما. ایک ایک چیز کو یاد کرتے کرتے ہر چیز میں اپنی غلطی مانو, ہر چیز میں اپنی غلطی کو مانو, اپنی غلطی کا اعتراف کرو, غلطی کا اقرار کر کے اللہ مجھے یہ کام ایسا کرنا تھا, ایسا نہیں ہوا, میں معافی چاہ رہا ہوں. ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. تو آج رات خاص عمل ہے, خاص دعا, یہی خاص عمل ہے. اور باقی جو وقت ملے تو انشاءاللہ اس میں صلاۃ و تسبیح پڑھو, عمر قضا, توبہ, درود, استغفار. اور یہ 10 دن میں ایک پلان, ایک اندازہ کرنا ہے. انشاءاللہ مجھے زیادہ سے زیادہ 10 دنوں میں ہزاروں میں درود پڑھنا ہے, اور کم از کم یہ قرآن تو ختم, کم از کم یہ قرآن تو ختم کرنا ہے. اس طرح کچھ ارادے, یعنی اس کو فکس نہیں ہونا ہے کہ مجھے اتنا ہی کر کے چکنا ہے, ایسا نہیں. ایک ارادہ ہونا چاہیے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ. اور وہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہ عشرہ قبول ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی باقی رمضان کی تلافی فرما دیں گے انشاءاللہ. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ پہلا عشرہ رحمت کا کیوں بنایا, رحمت کا کیوں بنایا. ایک عجیب بات اللہ والوں نے بیان فرمائی. دیکھو دنیا میں ایک چھوٹا مجمع ہے اللہ والوں کا, جو ہمیشہ رمضان کی جیسی زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے رمضان الگ کیا بھی نہیں ہے, ہمیشہ رمضان جیسی عبادت کرتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ وہ پاک رہتے ہیں, ان پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. تو جو ہی رمضان شروع ہوا ان کے لیے کوئی نیا اسپیشل نہیں ہے, وہ ہمیشہ اللہ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں, ان کی مغفرت ہوتی رہتی ہے. تو رمضان آیا تو بھی وہی پھر مغفرت ہوتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ان لوگوں کے لیے. لیکن جو زیادہ مجمع امت کا جو غفلت میں گزار رہا ہے اس کی بات ایسی نہیں ہے. اکثر مجمع ایسا ہے کہ 11 مہینے غفلت میں رہ کر, دل سخت ہو کر, دل کالے ہو کر, دل پر اللہ کی رحمت نہ برسنے کی وجہ سے آدمی مغفرت کے لائق نہیں ہوتا. مغفرت کے لائق ہونا بولے تو ہمیں اللہ کی رحمت کے حقدار بننا پہلے. اس لیے اللہ کیا کرتے, پہلا عشرہ رحمت کا لائے, تاکہ جو اکثر مجمع جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا اس کو پہلے عشرے میں روزے رکھتے ہوئے, تراویح پڑھتے ہوئے, اس کا دل کا زنگ دور کرتے کرتے اس کے دل پر رحمتیں برساتے اور اس کا دل اس لائق ہو جائے کہ اللہ کو معاف کرنے کا ارادہ ہو جائے. اس کے لیے پہلا عشرہ رحمت کا رکھے اللہ. دوسرے عشرے میں 10 دن کے بعد تھوڑی صلاحیت بن جاتی ہے اس کے اندر, اس کا دل پر اللہ کی رحمت برس کے مغفرت کے قابل ہو جاتا ہے. تو دوسرے عشرے میں اللہ اس کو مغفرت فرماتے ہیں, اور تیسرے عشرے میں جہنم سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارے کا پروانہ دے کر چھوڑتے ہیں اللہ اسے عام مسلمان کو. تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے کیسی حکمتیں کر رہے ہیں.